کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا بھی تشریف فرما ہے، کیونکہ یہ مانسونز کی بھی آمد ہے. پری مانسونز پہلے ہو چکا ہے، ہمیں ایک چھوٹا اسپیل پہلے ریسیو ہو چکا ہے لاہور شہر میں. تو اس میں دونوں ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن کس طرح ہو اور اس معاملے کو ہم کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کمشنر صاحب کی سربراہی میں یہ دونوں ڈپارٹمنٹس اکٹھے ہوں، تاکہ یہ ہے کہ ایک اچھی کوآرڈینیشن کے ذریعے سے جو ہمارے مانسونز کو بھی ہینڈل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے صفائی کا معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہو انشاءاللہ. تو میں وداؤٹ آپ زیادہ ٹائم اس طرح آپ یوز نہیں کروں گا. میں رافع سے کہوں گا کہ یہ ایک آپ کو پہلے پریزنٹیشن دے دیں اینڈ دین ویل ہیو اے اسمال آپ سے کویشچن آنسر سیشن امیڈیٹلی آفٹر دا پریزنٹیشن. جی رافع پلیز. تھینک یو سو مچ سر. تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ جگہ دینی پڑے گی تاکہ پریزنٹیشن لوگوں کو نظر آئے. میری ریکویسٹ ہوتی ہے 2 کیمراز جو ہے یہ سائڈ پر ہو جائے. جی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اسٹارٹ پریس کانفرنس میڈیا بریفنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. پریس کانفرنس اسٹارٹ ہو گئی ہے. ہم آپ کو پریزنٹیشن دکھانے لگے ہیں. آپ اپنے کیمروں کا رخ جو ہے وہ پریزنٹیشن کی طرف کر لیں گے. بسم اللہ. سر ہم نے ایک شارٹ پریزنٹیشن رکھی ہے جس کے اندر ہم ایک ڈیٹیلڈ اپنا جو عید پلان ہے کمپریہنسولی وہ شیئر آؤٹ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میڈیا بریف آپ لوگ کے پاس موجود ہے جس کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ بھی ہم نے ایکسٹینسولی ورک آؤٹ کی ہوئی ہے. نیکسٹ پہ ذرا کائنڈلی سلائڈ پہ چلے جائیں. نیکسٹ یہ ہم اس سے آگے ہم نے اپنی عید ورکنگ جو ہے آلریڈی 15 جون سے ہم نے اسٹارٹ آف کر دی تھی جس کے اندر 15 جون آنورڈس پری عید کلیننس ڈرائیو ہم نے انیشیٹ کی تھی. اس کا ضروری مقصد یہ تھا کہ ہم نے 641 کے قریب پلاٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے جس کے اندر ہم نے ویسٹ کلیئرنس جو ہے وہ انشور کروائی ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈیلی بیسس پہ 6000 پلس ٹن جو ہیں وہ ادھر سے ریموو ہوئے ہیں اور اب تک ہم اراؤنڈ کچھ 14000 ٹن سے زائد ویسٹ کلیکشن ان ایڈیشن ٹو روٹین ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں کروا چکے ہیں اور ہم نے ایک دفعہ ان کو 0 آؤٹ کروا دیا ہے تاکہ کلیئرنس انشور ہو جائے عید سے پہلے بھی. نیکسٹ پہ چلے جائیں گے. اس میں ڈیٹیل جو ہے 641 پلاٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر ورکنگ کرائی تھی. ساتھ ہی ساتھ گریو یارڈس اور ماسک کے اوپر ہم نے ایکسٹینسو ورکنگ کرائی ہے. ان کے جو ایریاز ہیں ان کو کلیئر کیا ہے اور ہائی فٹ فال ایریاز جو ہمارے ہوتے ہیں کمرشل مارکیٹس ہیں بس اسٹینڈ بس اسٹاپس وغیرہ ان کے اوپر ورکنگ کرائی ہے تاکہ ایک ویزیبل چینج لوگوں کو نظر آئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کنٹینرز ہم نے پلیس کیے ہوئے ہیں ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے انشور کرا. نیکسٹ ڈیورنگ عید جو ہے ہماری ڈیلی آپریشن ساتھ ساتھ رہتے ہی ہیں. وہ اراؤنڈ اگر ہم 6000 ٹنس پر ڈے ہم ان کو ریموو کرا رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری 1000 سے زائد اپنی گاڑیاں فنکشنل ہوں گی جو کہ روٹین میں 3 شفٹس میں آپریٹ کریں گی. ان 1086 گاڑیوں کے اندر عید سے پہلے 30 گاڑیوں کا اور ایڈیشن ہوگا جس میں کمپیکٹرز جو ہمارے نئے آ رہے ہیں اس سے ایک واضح چینج نظر آئے گا اور ساتھ میکینیکل سویپرز 2 اور ایڈ ہوں گے جس کی وجہ سے جو ہماری ڈرٹ وغیرہ اور ادھر جو کلیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو رات کی ایکٹیویٹی ہے اس میں ایک امپروومنٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گی. نیکسٹ پچھلے سال کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس دفعہ ہم نے انہانسڈ ریسورسز دیے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہم نے جو اپنی ویسٹ ٹنیج کلیکشن ہے اس کو 60000 ٹنس پہ رکھا ہے. لاسٹ ایئر 57000 ٹنس کے قریب 3 ڈیز میں ہم نے فل کلیکشن اور ویسٹ کلیکشن کی تھی. اس دفعہ 60000 کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہم نے اسی حساب سے ویسٹ بیگس کی اویلیبلٹی بھی انہانس کرائی ہے جو کہ اس دفعہ 15 لاکھ کے قریب ویسٹ بیگس موجود ہوں گے. آج سے ہماری اس کی ترسیل اسٹارٹ ہو جائے گی مویشی منڈیوں کے تھرو اور ساتھ ساتھ UC کیمپس اور ڈفرینٹ ایریا سے بھی وہ اویلیبل ہوں گے. لیکن آج سے ہم مویشی منڈیوں میں یہ اسٹارٹ آف کرا دیں گے. اس میں 10 لاکھ ہمارے چھوٹے جانور کے لیے اور 5 لاکھ بڑے جانوروں کے لیے ہوتے ہیں. سینیٹری ورکرز کی تعداد بھی پیچھے ہے. سینیٹری ورکر کی تعداد بھی اس دفعہ پہلے سے انہانسڈ ہے. اس کو ہم 3 شفٹس میں انشور بھی کروا رہے ہیں اور ان کی روٹین مانیٹرنگ جو ہے ہم نے اس کو ڈیجیٹائز بھی کیا ہے تاکہ ان کے اٹینڈنس انشورڈ رہے تھرو آؤٹ دس پیریڈ. وہیکلز جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری اس دفعہ 1000 سے زائد اپنی وہیکلز موجود ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ رینٹڈ مشینری جو ہم اوفل کلیکشن کے لیے اسپیسیفکلی لیتے ہیں وہ بھی ہم نے انہانس کی ہے. یہ اوور 5 ڈیز پیریڈ 3500 کے قریب گاڑیاں فیلڈ میں موجود ہوں گی. پہلے دن 1200 سے زائد, اگلے دن 1100 اور پھر اسی طرح 12 سے کمی آتی ہے.
تو یہ ہم نے انہانسڈ ورکنگ کی ہے تاکہ ہر یو سی لیول پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں, اور جہاں جہاں ایشوز ہم نے لاسٹ ٹائم سے ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ آئے تھے وہاں پہ ایک انہانسڈ ریسورس پروویژن بھی کی ہے. 110 ہمارے کلیکشن پوائنٹس ہوں گے لاہور میں تھرو آؤٹ سٹی, ہم نے ان کو ریفلیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہر یو سی کا جو اوور کلیکشن ہے وہاں پہ آ رہی ہو. یا ہمارے جو 18 ٹیمپری کلیکشن پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ 110 کلیکشن پوائنٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. یو سی کیمپس کی تعداد اس دفعہ 280 ہے. کچھ یو سیز میں 2 کیمپس بھی ہوں گے جدھر سے ہم بیگس کی ویسٹ بیگس کی ترسیل وہ بھی انشور کروائیں گے, اور ساتھ ساتھ کمپلین ریڈریسل بھی ان کے تھرو ہو رہا ہوگا. ڈسپوزل پوائنٹس پہلے کی طرح 5 ہمارے اراؤنڈ دا سٹی ہوتے ہیں. یہ 5 لوکیشن پہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں. اس کے لیے اسپیسیفک مشینری بھی ان پلیس ہے. اسی طرح کلیکشن پوائنٹس کی مشینری بھی ہم نے پلیسنگ کر دی ہے اور پروکیورمنٹس ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ہماری بایو ڈیگریڈیبل بیگس کی جو ورکنگ ہے وہ ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ جس طرح آج سے کیٹل مارکیٹس میں یہ اسٹارٹ آف ہو جائے گا کام. ان کی ٹیسٹنگ ہم نے جو ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی سے کراتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور 100% ہمیں ڈلیوری انشور ہو گئی ہوئی ہے. اور اس کی اب ہم ورکنگ کروائیں گے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز, یو سی کیمپس, ماڈل کیمپس, جو ہماری پک اپس ہم نے ایڈ آن کی ہیں کلیکشن کے لیے, ان کے تھرو جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کے تھرو 100% یو سی لیول تک یہ موبلٹی انشور ہم کروائیں. فینائل اینڈ لائم ایکسٹینسولی استعمال ہوتا ہے اس 3 ڈے پیریڈ کے اندر. اس کی بھی ہمارے پاس پوری کی پوری پروکیورمنٹ آ چکی ہوئی ہے اور اس کو ہم یو سی لیول پہ پرووائڈ کروا رہے ہیں تاکہ ایک ایک جگہ پہ انشورڈ ہو جہاں پہ ڈفرینٹ قربان گاہیں ہیں یا ہمارے کلیکشن پوائنٹس ہیں, ان ساروں کو ایکولائزڈ اویلیبلٹی ہو. مشینری ہماری کلیکشن پوائنٹس کی ہم لوگ انشور کروائیں گے کہ ایک رات پہلے موجود ہو. اس میں ایکسکیویٹرز, ڈمپرز جو ہیں وہ ادھر پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ صبح جو فرسٹ ڈے ہے اس پہ ٹائم پہ کام اسٹارٹ ہو اس کے. نیکسٹ پلیز. چاند رات کا بہت کرٹیکل آپریشن پیریڈ ہوتا ہے. اس میں ہم اوور نائٹ 100% کلیئرنس کو انشور کروائیں گے. پری عید ایکٹیویٹی اس کا ایک پارٹ تھا, لیکن عید چاند رات کے دن ہم انشور کروائیں گے کہ ہمارے جو مین بازار اور کمرشل مارکیٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی 100% کلیئر اپ ہو. گریو یارڈس کے ارد گرد کام ہوتا ہے, اندر کام ہوتا ہے. مساجد اور عیدگاہ ان کے اوپر اسپیسیفک واشنگ ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہے تاکہ صبح کے وقت نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو. اور 100% ہمارے جو کنٹینرز کی پلیسمنٹ ہے ان کو بھی کلیئر آؤٹ کرایا جاتا ہے. اس وقت شہر میں اراؤنڈ 7000 پلس ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ کنٹینرز پلیسڈ ہیں, اور اس کو ہم انشور کروائیں گے کہ رات ہی یہ کلیئر اپ ہو. ساتھ ہی ساتھ ہماری میکینیکل سویپنگ اور میکینیکل واشنگ کی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہوگی. اس میں ہم نے اب پی ایچ اے اور واسا سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے بھی واٹر باؤزرز کو ایڈ ان کیا ہے تاکہ تھرو آؤٹ 3 days جو ہے ہمارے پاس یہ واشنگ ایکٹیویٹی انہانسڈ رہے, اور جہاں جہاں ایکسٹینسولی یہ وانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ کلیئرنس ان ٹائم ہو جائے. نیکسٹ. اس ساری چیزوں کا ریسورسز کا ہم نے مانیٹرنگ میکینزم اس وقت بہت کمپریہنسو رکھا ہے. ایک تو روٹین میں جو ہماری ویڈیو وال ہے وہ ہماری وہیکلس کی ٹریکنگ انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ہم نے رینٹڈ وہیکلس لی ہوئی ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے کام کر رہی ہوں اور تھرو آؤٹ ورکنگ کر رہی ہوں. ایک میکینزم تو ہمارا وہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پی آئی ٹی پی سے اس دفعہ ہیلپ لے کے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں لاگ ہو رہی ہوں گی. یو سی کیمپس اسٹیبلش ہوئے ہیں, ورکنگ ان کی کس طرح کی ہے, کلیکشن پوائنٹ کا اسٹیٹس کیا ہے, ہماری وہیکلس ان پلیس ہے کہ نہیں, جتنی اماؤنٹ میں آنی تھی کیا وہ ہے کہ نہیں. تو یہ ساری ایک ایپ کے تھرو مانیٹر ہو رہی ہوگی اور اسی کو ہم اپنی پیمنٹ کو اس کے ساتھ لاگ کریں گے. انلیس وہ جیو ٹیگ ہمیں پکٹوریل ایویڈنس آتی ہے اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک جو ویجیلنس ونگ اپنی اسٹیبلش کی تھی لاسٹ ایئر کے اندر, ان کو ہم پراپر طریقے سے اس میں استعمال کرا رہے ہیں. ہمارے 20 کے قریب آفیسرز ہیں جو کہ فیلڈ میں موجود ہوں گے اور وہ اس کی ڈیٹا ویریفیکیشن سائڈ بائی سائڈ کر رہے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ کمپلینٹس کے اوپر بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوگی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں 49 زون لیول کے آفیسرز جو ہیں وہ مانیٹرنگ کے اندر ایمبیڈ ہم سسٹم میں کروا رہے ہیں تاکہ ایک ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوگی. یہ 49 آفیسرز بھی ہمارے ساتھ لنکڈ اپ ہوں گے جو کہ ہمیں پن پوائنٹ کر رہے ہوں گے کہاں پہ کوئی لیپسز یا ایشوز وغیرہ ہیں, تاکہ جو اربن رورل ایشوز آتے ہیں یا پھر کوئی ایریا وائز کیٹیگرائزیشن کا ایشو آتا ہے اس کے اندر پرابلمس نہ اس طرح سے ہوتی ہیں. کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی بہت ایکسٹینسو کام ہے, اس کا بھی ہم لوگ سارا رول آؤٹ پلان کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں پبلک سروس میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سینسیٹائز کریں کہ جہاں ہمارے ورکرز کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو سٹیزن رسپانسبلٹی ہے وہ بھی
میٹر کرتی ہے. اور یہ جو ہمارے 12,000 ورکرز ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو بیگس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ لوگ ضرور استعمال کریں, اور جو کنٹینرز پلیسڈ ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں وہ بھی یوٹیلائز کیے جائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی آسانی ہو کام کرنے میں. نیکسٹ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جس طرح بتایا گیا کہ مانسون کا اسپیل بھی پریڈکٹڈ ہے اس ٹائم پیریڈ میں, تو واسا ایم سی اور پی ایچ اے کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن آن گوئنگ ہوتی ہے. ڈیسنٹنگ ساری ہم نے کروائی ہوئی ہے انٹر بی ایف سی کے ٹرینس اینڈ واسا کے ٹرینس کی, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک کمپریہنسو نیٹ ورک کے لیے ہم نے کنٹونمنٹ بورڈز اور ریلویز کو بھی اس دفعہ پہلے سے انگیج کیا ہے تاکہ اگر ان کی طرف کوئی ایشو آتا ہے تو ہم اگر اسسٹ کر سکتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو اسسٹ کروائیں گے تاکہ لاہور کو انٹائرٹی ایک پازیٹیو امیج ملے رادر دین کہ صرف انٹرڈیوسیکیٹڈ ایریاز میں کام ہو رہا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا جی. بنیادی طور پہ جیسے آپ نے نوٹ کی بنیادی چیزیں تھیں جو بتائی گئی ہیں آپ کو. جو بات کرنے والی وہ یہ ہے جی کہ اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے, ایک تو ایٹ دا گراس روٹ لیول جو ہمارے نیچے ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں یونین کاؤنسل لیول پہ, ہم نے ان کو بھی بیچ میں وی گاٹ دیم انوالوڈ, کیونکہ یہ ایکٹیویٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ پبلک ساتھ اس میں شامل نہ ہو, اور یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک سے نہیں بج سکتی. سو اس کے لیے ہم نے پبلک پارٹیسپیشن کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے یونین کاؤنسل کے اندر لوگ وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, اور وہ اس کو یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ویریفائی کریں گے کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں اور ایکچولی کیا لوگوں تک معاملہ کس طرح سے ڈلیوری کیسی ہے. سو یہ ساری کھیل تو سروس ڈلیوری کی ہے جی. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو پرووائڈ اے بیٹر سروس ڈلیوری, اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو وہاں پہ ایک جو علائشیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اس عید الاضحیٰ کے موقع پر, ان کو جلد از جلد وہاں سے اٹھوایا جائے اور صحیح جگہوں پہ اس کو شفٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جہاں پبلک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, آپ کا بڑا کروشل رول ہے. یہ جو اویئرنیس کریٹ کرنی, لوگوں تک میسج پہنچانا, اور منٹ ٹو منٹ صحیح خبر, پازیٹیو خبر جو ہے اس کو آگے اس کا پرچار کرنا, یہ بہت کروشل ہے. اور آج کے دن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے دیٹ پلیز اے وائٹل رول. آپ لوگ ہیں, آپ بریک کرتے ہیں یا میک کرتے ہیں سچویشن کو. اس لیے میری گزارش ہوگی, ہماری ساری ٹیم کی گزارش یہ ہوگی کہ یہ ہمارا شہر ہے, ہم نے اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. تو جو پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ برائے مہربانی اس کا پرچار کیجئے, اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور پازیٹیونیس کو کریٹ کیجئے. بہت ہوگی پولرائزیشن, بہت ہو گئی سیاست. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاست سے نکل کر ہیلدی ایکٹیویٹی کو انکریج کریں, لوگوں کو یکجا کریں. اس میں کوئی پولرائزیشن نہ ہو بیکاز آف پالیٹکس. یہ سب کا شہر ہے اور ہم نے سب کے لیے برابری کی بنیاد پہ سب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. سو میں اس میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ پلیز اس میں آگے بڑھ کر آپ اس ٹاسک کو ایز اے چیلنج لیجئے, اور اس دفعہ ہم کوشش کریں ایک مثالی ایک رول ادا کریں, اور وی بوتھ ورک ہینڈ ان گلو, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس سروس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. وہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے, یقین جانیے. یہ میسج لوگوں تک آپ کے ذریعے سے ہی پہنچتا ہے, اور آپ اچھا پیغام دیں گے تو اس میں اچھائی پیدا ہوگی, اور اس میں اگر آپ کوئی اس طرح کا میسج دیں گے جس میں نیگیٹو جائے گا میسج, تو اس سے پولرائزیشن بڑھے گی, لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہوں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آئیے اس سے ایک جوائنٹ وینچر سمجھیں, فار دا سیک آف دا سٹی, فار دا سیک آف دا سٹیزنس, کہ ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کو, ایک ہمارا ریلیجس ایونٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اس کو ہم لوگ اپنی خوشیاں منائیں, اور ہم اس خوشی کے اندر ان کی خوشی کو دوبالا کریں.
with this assistance کہ جو ایسی جو معاملات ہیں ماحول کو خراب کرتے ہیں ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا کمشنر صاحب بھی اس پہ بات کریں بیکاز یہ تو جوائنٹلی سارے باقی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی کمشنر صاحب کے زیر نگرانی ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ اس میں چپ ان کریں تاکہ وی کین میک دس ایونٹ مور ایونٹفل. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ایم ڈی LWMC نے ایک بڑی کمپریہنسو بریفنگ آپ لوگوں کو دی ہے. یہاں آپ لوگوں کو یہ جو بریفنگ دینے کا مقصد ہے, میں چاہوں گا کہ میں اس پہ صرف 2 منٹ کی بات کروں. دیکھیں یہ جب ہم بریفنگز دیتے ہیں یا پریزنٹیشنز آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے پلانس کیا ہیں. اور پلان کس لیے؟ عید کا موقع ہے, ان دنوں میں عام طور پہ لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں. اتفاق سے بڑی عید پچھلے چند سالوں سے, بلکہ میں ذرا زیادہ پیچھے جاؤں گا تو دونوں عیدیں مانسونز میں آتی تھیں. اب چھوٹی عید ذرا تھوڑی پہلے ہو گئی ہے, لیکن بڑی عید بہرحال چند سالوں سے مانسون میں آ رہی ہے. جب مانسون میں عید آتی ہے تو جہاں لوگوں نے خوشی منانی ہوتی ہے وہاں پر بہرحال زحمت کا باعث بن جاتی ہے جو ہماری بارش ہے. تو عید قربان کے موقع پہ ایڈیشنلی ہم لوگوں نے چونکہ مذہبی تہوار پرفارم کرنا ہوتا ہے, تو کلیکٹیو مذہبی تہوار پرفارم کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, اس یہ سارا کا سارا جو عید پلان ہے یہ اس لیے بنایا جاتا ہے. لاہور میں چیلنجز رہے ہیں. میڈیا کا ہمیں ہمیشہ سے ایک بہت کنسٹرکٹیو رول ملا ہے لاہور کی صفائی کو لے کے, خوبصورتی کو لے کے. جب آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی گندگی کی شکل میں, تو ہمارے لیے انٹرن وہ ایک لیسن ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پر اپنے ریسورسز کو ڈپلوائے کرنا ہے یا وہاں پر اپنی سسٹم میں امپرومنٹ لانی ہے. تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا, میں اس بات کو ری ایمفسائز کروں گا, ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو ان چھٹیوں میں جو کہ عید کی چھٹیاں ہیں اس میں آسان بنائیں, خوبصورت بنائیں, اور جتنی زیادہ بھی ان کے لیے ہم سہولت پیدا کر سکیں وہ کریں, جس کے لیے یہ عید پلان آپ کو پریزنٹ کیا گیا. اور میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ اس مشن کو آگے چلانے کے لیے, یعنی لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے مشن کو آگے چلانے کے لیے ہمارا ہاتھ بٹائیں. اور ہاتھ بٹانے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے آپ کہیں جی بڑی اچھی بریفنگ دی ہے. ہاتھ بٹانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی عثمان صاحب عید والے دن صبح 10 بجے سو جگہ پر کوڑا پڑا, تاکہ اگر ہماری یہ جو پورا کا پورا پلان ہے اگر یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کمی ہے یا اس میں کیسے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ سارا کا سارا پلان ہم نے خود سے نہیں بنایا, یہ اوور دی ایئرز آپ لوگوں سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپروو بھی کریں گے. ہم نے زیادہ ریسورسز ڈپلوائے کیے ہیں, پہلے سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں, زیادہ ریسورسز کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کو بتایا میڈم رافیہ نے کہ پچھلے سال 12 لاکھ بیگ تقسیم کیے تھے, اس سال 15 لاکھ بیگ تقسیم کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو ابھی سے آپ اویئرنیس دینا شروع کر دیں کہ یہ بیگس کہاں سے مل رہے ہیں, تاکہ اوجڑیاں پھینکنے کے لیے لوگ ان بیگس کا استعمال کریں. پہلا میسج ہمارا یہ ہے کہ وی ہیو سفیشینٹ نمبر آف بیگس, اور وہ ہمارے تمام UC کیمپس سے, وہ تمام ہمارے دفاتر سے, وہ تمام ہماری منڈیوں سے. 2 منڈیاں اس سال ہم نے زیادہ لگائی ہیں تاکہ لوگ انلیگل سیل پوائنٹس شہر کے اندر نہ بنائیں اور ان منڈیوں میں اپنے جانور کو رکھ کے بیچیں, تاکہ شہر کے اندر جو ہماری سیوک لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس میں بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے. الٹیمیٹلی جب وہ منڈیاں شہر میں آتی ہیں تو شہر میں کہیں نہ کہیں ہمارے انفراسٹرکچر کو چوک کرتی ہیں, ہماری نالیوں کو چوک کرتی ہیں, جس کا الٹیمیٹلی ہمیں بارش کے دنوں میں نقصان ہوتا ہے. سو ود دس سمپل ریکویسٹ کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو ان 5 دنوں میں, عید کے دنوں میں آسان کرنا ہے, اس میں آپ ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. خواجہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ہر مرتبہ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیپٹن عثمان صاحب, میڈم رافیہ, کئی سالوں سے ہم لوگ کور کر رہے ہیں اس کو, اچھا انتظام ہوتا ہے, 3 دن جو شکایات دور کی جاتی ہیں. آپ کی پنجاب حکومت واپس آئی ہے, اس سے پہلے بھی آپ لوگ LWMC کو اوز پارک البراق کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے شہر کے اندر. پچھلی حکومت کی جانب سے جو الزام عائد کیا گیا کہ آپ نے انتہائی مہنگے جو ہیں وہ معاہدے کیے تھے, پنجاب کا عوام کا بہت سا پیسہ آپ نے ضائع کر دیا. 2 سینئر افسران آپ کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ فرمائے گا کہ آپ دوبارہ سے اوز پارک یا البراق کے ساتھ آپ معاہدے کریں گے یا جو پچھلی حکومت نے سیٹ اپ جو ہے اس کو سیٹ کیا ہے اسی کو لے کر چلیں گے؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں, دیکھیے بنیادی چیز آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی اگر کام کیا تو اس کا آبجیکٹو کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ لاہور کو خوبصورت کیا جائے, لاہور کو صاف کیا جائے. پروسیس جو ہم نے کیا تھا الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ اور انٹرنیشنل ٹینڈرز کے تھرو ہوا تھا, لیکن آپ جو بنیادی مقصد تھا
اس طرف ضرور توجہ دیجیے کہ لاہور شہر الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور آپ ہمارے لاہور کے شہری بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے it was declared one of the cleanest cities in South East Asia. This is on record. اور وہ کیوں تھا کہ آپ کے پاس پروفیشنل لوگ تھے جو کام کر رہے تھے. اب جو بھی ہم پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تھرو ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے تھرو ہوگا. کوئی اس میں بائسڈ اور کوئی لاپ سائڈڈ چیزیں نہیں ہوں گی, بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا. مقصد صرف ایک ہی ہے, آبجیکٹو ہمارا ایک ہی ہے کہ شہر کو ہم نے اور زیادہ خوبصورت بنانا ہے اور صاف کرنا ہے. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. خواجہ صاحب, یہ لاہور کی خوبصورتی کی قیمت جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھی, لاہور کی خوبصورتی کی قیمت پچھلے 3 سوا 3 ساڑھے 3 سال میں جو دیکھی گئی, وہ آپ کے زمانے کے جو بھائی نے بات کی, اتنے مہنگے کانٹریکٹ تھے کہ جب اوس پارک اور انبراق نے چھوڑا تو 6-7 مہینے لاہور میں صفائی کا بحران پیدا ہو گیا. اب بڑی مشکل سے انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی کہ یہ محکمہ ہم خود اون کریں گے. کیا دوبارہ پھر انٹرنیشنل فرمز, ترکی کی یا کوئی اور فرمز, اسی طرح مہنگے داموں کانٹریکٹ پر انہیں دوبارہ پھر ہائر کیا جا رہا ہے کہ لاہور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو اربوں روپوں کے وسائل رکھتی ہے وہ اپنے محکمے کو خود چلائے گی؟ ایسا میں, آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں ایک نظر دوڑا کے دیکھیے, ہمارے سائز کے ممالک ہیں یا ہمارے جن کی اکانومی ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی یہ اس وقت کر رہے ہوں ویسٹ مینجمنٹ کا کام. ناٹ ایون ون. آل آر سب آؤٹ سورسڈ ہیں ٹو پروفیشنلز. سو یہ پوری دنیا میں آج یہ سسٹم ہے, اور جو ہم نے اس وقت بھی کیا. اور آپ دیکھیے, آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ پچھلے 4 سال کیا ہوا شہر کے ساتھ, آپ نے نہیں دیکھا اسے, آپ یہ شہریوں نے نہیں دیکھا کیا ہوا. میں اس کی, آپ چھوڑ دیجیے ہسٹری سے, کیا آپ اس میں کیا اس کی ہسٹری ہے. میں تو ایک ہی بنیادی بات کہتا ہوں, اور میں نے اس وقت بھی کہی کہ خدا را اون دا سٹی, اونرشپ آف دا سٹی ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. میں اس وقت بھی کہتا رہا, میں جس نے ایڈوائس پوچھی میں نے کہا بھائی یہ سارے معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب آپ اون کریں گے شہر کو. آپ شہر کو اون کرنے کو تیار نہیں ہیں. کمپنی کے آپ نے 8 میں ایم ڈیز چینج کر دیے. آپ کے جو کمپنی کے عام انجینئرز جن کو ٹرین ہو رہے تھے, جو ایک پروسیس میں آ رہے تھے, نو ہاؤ آپ کو شفٹ ہو رہا تھا, وہ سمجھ رہے تھے, وہ سب کمپنیاں چھوڑ کے چلے گئے بیکاز دیر واز نو اونرشپ آف دا کمپنی. کوئی اس کو والی وارث بننے کو تیار نہیں تھا. نقصان کس کا ہوا؟ لاہور کے شہریوں کا ہوا. آپ کا شہر وہ شہر جہاں پہ صفائی جس کا ایک شعار تھا, جو ایک ترہ امتیاز تھا آپ کا, جو پوری دنیا نے جس کو کوٹ کیا لاہور سٹی کی کلینلینس کو, آپ نے اس کو آپ نے غلاظت کا شہر بنا دیا. آپ نے وہاں پہ ڈھیریاں لگوا دیں گند کی. سو از دس واٹ یو وانٹ؟ دیکھیے یہ پیسے کی بات نہیں ہے, یہ پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیے. یہ نہیں کہ پیسہ کیا, کہ پیسہ بہت ہے تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے, یہ بات ہے ہی نہیں. اٹ از ناؤ اے پروفیشنل جاب. یہ ایک پوری ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایک کام ہے, یہ ہر کوئی کر نہیں سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ سب جانتے ہیں پچھلے 25 سال سے اللہ نے ایک توفیق دی ہے, آپ لوگ ذمہ داریاں دیتے رہے ہیں. اس شہر کی ذمہ داری تھی, میں میئر تھا لاہور کا 98 میں. ایٹ دیٹ ٹائم ویسٹ مینجمنٹ, آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, ویسٹ مینجمنٹ میں ہمارے پاس 1.5 انجینئر تھا. وی جسٹ ہیڈ, دیٹ واز آر ٹیکنیکل, ہماری پروفیشنل جو تھی کیپیبلٹی, ہمیں ایک پورا انجینئر تھا, ایک آدھا انجینئر تھا. دیٹ واز دا ٹوٹل اسٹرینتھ, ٹیکنیکل اسٹرینتھ آف ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. میں 98 کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین in 2012 we had over 80 engineers
qualified engineers جو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, جو آپ کی ایکٹیویٹی ساری کو ریگولیٹ کر رہے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے اور چیک کر رہے تھے. اور کون تھے؟ انوائرمنٹ انجینئرز, کیمیکل انجینئرز, میکینیکل اینڈ سول انجینئرز, یہ سارے پروفیشنل لوگ تھے. اور جب مجھے یاد ہے جب ہم استنبول گئے تو وہاں پہ ان کے میئر صاحب نے ایک ہی بات کی تھی, ڈاکٹر قادر توپاش, who was mayor of mayors, پوری دنیا کے میئر تھے. انہوں نے ایک ہی بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آور سکسیس سٹوریز, کہ ہم نے پروفیشنلز کو, ٹیکنیکل لوگوں کو, وی ہیو گیون دیم دا ٹاسکس اور دے آر ہینڈلنگ دا ٹاسک. اور اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جو ان کے پاس کنٹرول میں تھا, جو صرف ریگولیٹ کرنے کے لیے, دے ہیڈ اوور 300 انجینئرس, 300 سے زیادہ انجینئرس تھے. سو یہ تو سارا کام ہی بدل گیا ہوا ہے. یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از نو ہاؤ اینڈ ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ٹاسک, اٹس مور سائنٹیفک. سو اس لیے خواجہ صاحب یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب کا ٹرینڈ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو اڈاپٹ دس. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری ٹرانسپیرنٹ اور ویری کلین مینر. اور الحمدللہ اس وقت بھی جب ہم نے کیا تھا, یہ دیکھیے ایک آپ ہمیشہ ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن لے آتے ہیں. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرکی, یا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چائنا, یا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عربیہ, تو یہ ایسے ممالک ہیں جن سے پاکستان کا ایک دھرینہ تعلق ہے. اور یہ صرف اوپر نیشنل لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے, یہ پیپل ٹو پیپل ایک ریلیشن شپ ہے. اور میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ہم نے پورا سینٹرل یورپ پھرا, یہ میں 87 کی بات کر رہا ہوں. اور وین وی افضال ایک منٹ پلیز, وین وی کیم ٹو ٹرکی, کہاں پورے یورپ میں کسی نے آپ کو نہیں پوچھا. وہ ہمارا جو گرین پاسپورٹ تھا وہ ہم چھپاتے ہی پھرتے تھے, اس کو دیکھتے تھے, دیکھیں گے تو کیا اس کا پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہوگا. اٹ واز اونلی ٹرکی وین وی ارائیوڈ ان استنبول. میں 87 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے لٹری جب دیکھا کہ یہ گرین پاسپورٹ ہے, وہ امیگریشن پہ وہ کہ پاکستان, اس نے ایسے چوما, آ جائیں. سی دس از دا لو اینڈ افیکشن وچ دے ہیو فار یو. یہ آپ کا ایک تعلق ہے آج بھی الحمدللہ. آپ نے جو ان کے ساتھ کیا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن انہوں نے آپ کے پاس آ کے سروس اس وقت دی, اس دور میں دی جب یہاں پہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہاں سپورٹس مین کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. 2011-12 کا دور تو دیکھیے جب یہاں پہ ٹیررزم ایکٹیویٹی کیسے چل رہی تھی, بام بلاسٹ کا کیا سلسلہ چل رہا تھا. Nobody was ready to come in. اس دور کے اندر یہ لوگ اپنی انویسٹمنٹس لے کے آئے, اینڈ دے پارٹیسپیٹڈ ان این انٹرنیشنل ٹینڈر, اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر کے تحت دے کیم ان, اور آ کے آپ کے شہر کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے اور صاف ستھرا کر دیا, اور پوری دنیا میں آپ کا نام بنوایا. اور یہ ساری دنیا نے یہ کہا پاکستان کہ لاہور از این ایگزامپلری سٹی ایز فار ایز کلینلینس از کنسرنڈ. تو میں اس میں میرے خیال اس ایشو کو یہیں چھوڑتے ہیں. آگے صرف آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اتر کی تلاش رہنی چاہیے ہمیں, اور بہتر سسٹمز ہوں اس طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. کوشش ہماری یہ ہے, یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اچھے انداز سے ہم اس سارے پروسیس کو آگے چلائیں, اور واٹ ایور دا نارم آف دا ورلڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, لیکن ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر. جی بلا شبہ آپ کا بڑا اہم رول ہے لاہور کی ترقی کے لیے, اور اس وقت آپ کے ساتھ قابل ٹیم ہے کمشنر لاہور کا, تو بہت زیادہ اس وقت رول ہے لاہور میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ عید میں جو پانی ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے ایم ڈی واسا صاحب یہ بتائیں کہ عید میں پانی کا شیڈول کیا ہوگا. جی ایم ڈی صاحب آپ. عید میں ہم انٹرپٹ کلین سپلائی آف کلین ڈرنکنگ واٹر ہم انشور کریں گے, اس میں ہم ٹیبل ٹائمنگ انکریز کر رہے ہیں. پہلے ہمارا 13 آورس ایوریج ہے, اس میں ہمیں عید پہ 17 آورس ایوریج ہو گیا. 4 آورس ہم انکریز کریں گے.
load shedding, the 4 घंटे ज़्यादा पानी। tablet supply. ख्वाजा साहब मेरा सवाल है आपसे कि LWMC तो काम कर रहा है और जो इनकी अपनी हदूद में ये काम कर लेते हैं, दूसरा वाटर कंट्रोलमेंट बोर्ड रेलवे कॉलोनियाँ, वहाँ पर जब गंदगी पड़ जाती है तो लोग जो है वो समझते हैं कि प्राइवेट सोसाइटी है कि ये LWMC का ग्रुप है। अब एक लेमैन को कैसे पता लगेगा? और दूसरा लाहौर में डंपिंग साइट तेजी से खत्म हो रही है, क्या कोई नई डंपिंग साइट बनाने की तो चीज देर हो रहा है? और तीसरी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि जो 10,000 बंदे काम करेंगे इनको कोई इनिशिएटिव दे रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात की है जी। आई स्टार्ट विद द लास्ट। हम इन्हें देखिए जी, हम जो आते साथ ही राफे बैठी हुई हैं, पहली जो बोर्ड मीटिंग हमारी हुई है उसमें जो हमने मेजर चीज़ अप्रूव की है बोर्ड में, वो ये कहा है कि इनको हम पूरा हेल्थ कवर देंगे इंशाल्लाह। जो हमारे जितने वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर है, उसको 100% वी विल कवर देयर मेडिकल बिल्स। सो ये पहले माजी में नहीं था। अब आ जाइए सोसाइटीज़ की तरफ, हमने उसमें भी अवेयरनेस क्रिएट की है जी। एंड हमारी CEO एंड एट माई लेवल कमिश्नर साहब ने भी इस चीज़ को हमने इंटरेक्ट किया विद द सोसाइटीज़ ऑल्सो, और कोशिश ये की है कि वो ऐसे बगैर किसी प्लानिंग के अपने वेस्ट को डिस्पोज ना करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लें, वी विल असिस्ट देम। ये ना हो कि वो जिस तरह माजी में कई दफ़ा होता रहा है कि वो आप अंदर से उठा के और बाहर आके फेंक देते हैं, जो आपके लिए वो इशू बन जाता है। तो इसमें हम इंशाल्लाह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, नॉट ओनली विद द सोसाइटीज़। जैसे हमने इसमें ब्रीफिंग में भी बताया है कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड से भी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में उनसे कोऑर्डिनेट किया है कि ये इवन वो भी लाहौर का एक हिस्सा है। अगर शहर को साफ़ रखना है तो हम चाहते हैं इन टोटल पूरा शहर साफ़ होना चाहिए। उनसे भी कोऑर्डिनेट किया है कि जो भी एक्टिविटी हो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेटेड हो, सो दैट ये ना हो कि वो ढेरी निकालें और वो बाहर नज़र आए और हमें लगे कि ये शहर का कोई हिस्सा जो है अभी गंदा है। इंशाल्लाह उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। क्या हम हमेशा जो है वो इस बात पर तो जोर देते हैं कि आउटसोर्स करें इसको, ठीक है, आउटसोर्स बॉर्डर होना चाहिए, क्या हमारी अपनी कोई ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है कंपनीज की कि हम भी ये फख्र कर सकें कि हमारी कंपनी की भी ये सलाहियत है? और क्या इस पर LWMC का कोई प्लान है कि हम अपनी कंपनियों को भी इम्प्रूव करें, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज की हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है? जी राव साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं माशाल्लाह। मैंने तो आप पहले अर्ज कर दी, इसे बंद कर देंगे ना प्लीज़। मैंने तो पहले अर्ज किया कि दिस इज़ द नॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे 75 इंजीनियर्स वो थे जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे जिनको हमने अटैच किया था, और 6-7 साल के अंदर मैं मान से ये बात कहता हूँ, किसी एक को भी किसी शहर में हम भेज देते, एनी वन ऑफ देम, वो वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश कर सकता था वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। दे वर सो कॉम्पिटेंट एंड देवर इतना वो एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल कर लिया था, इतनी नोहा उनके पास आ गई थी, एंड ये एक ऐसी नॉलेज थी जो आपको मिल रही थी। अनफॉर्चुनेटली आपने माहौल ऐसा क्रिएट किया कि वो सब भाग गए, सब चले गए, सारे कंपनी छोड़ के चले गए। सो ये इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इन प्रोफेशनल्स को, क्वालिफाइड बच्चों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी होगी इंशाल्लाह, जो हमने शुरू की थी हम उसे फिर से कोशिश करेंगे इसको और बेहतर किया जाए, और अच्छे अंदाज में अपने इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाए फॉर दिस स्पेशल जॉब, एंड वी विल बी कॉम्पिटेंट इनफ इंशाल्लाह टू एटलीस्ट रेगुलेट ऑल आवर एक्टिविटीज़। देखिए, रेगुलेशन दुनिया का एक सबसे अहम तरीन फ़र्ज है, उसके लिए भी आपके पास नोहा होनी चाहिए। आपको कुछ इल्म होगा तो आप रेगुलेट करेंगे ना, चेक करेंगे। आपको एक चीज़ का इल्म ही नहीं, आपने चेक क्या करना है तो रेगुलेट क्या करना है। सो ये जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो उनकी इनपुट है, जो उनको आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, दिस इज द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी से आप रेगुलेट करेंगे और उसी के जरिए से आप लोगों को चेक करेंगे। जिनको आप आउटसोर्स अगर करते हैं तो यू चेक देम एंड मॉनिटर देम प्रॉपरली। जी जी, ये बताइएगा कि सारी ब्रीफिंग के बाद अब तक कितने बैग्स तैयार हो गए हैं, तकसीम कब तक कर दिए जाएगा?
جائیں گے بیگس جو ہیں کتنی دیر میں آپ لوگ سٹارٹ کر دیں گے لوگوں میں شہریوں میں دینا, اور کیمپس جو ہے وہ کب سے لگیں گے؟ عموماً ماضی میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیمپس بہت لیٹ سے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو بیگس نہیں ملتے, اور مین ریزن یہی بنتی ہے کہ جو علائشیں ہوتی ہیں ہمیں گلی محلوں اور سڑکوں پہ دکھائی دیتی ہیں. دوسرا یہ کہ اتنے سب جو انتظامات کیے گئے اس کی ایک شارٹ بریفنگ آپ بھی دے دیجیے کہ اتنی گاڑیاں ہوں گی, اتنے ورکرز ہوں گے, اور عید کے 3 دن جو ہے وہ کام کس طریقے سے کریں گے, یہ آپ لاسٹ میں بتا دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ چونا فنال وغیرہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں رکھی ہوئی ہے کہ کبھی دکھائی نہیں دیتی, تو یہ کبھی ہمیں نظر بھی آئے گی. اور مین چوراہیں مین سڑکیں نو ڈاؤٹ بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہیں, لیکن جو گلی محلے ہوتے ہیں اس میں کوڑا بھی دکھتا ہے, اس میں علائشیں بھی دکھتی ہیں. اور اگر LWMC کے ورکرز گزر رہے ہوتے ہیں پک اپ پہ, جو اس میں تعداد بھی مینشن ہے, تو وہ پاس سے گزر جاتے ہیں, اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. تو اور وہ ایریا جو کہ LWMC میں نہیں آتا جیسے ریلوے ہے, والٹن ہے, اس کو کس طرح سے آپ کنفرم کریں گے کہ باقی وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں, اس کو بھی ذرا بتا دیجیے. جی پلیز. جی ام فروہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, بٹ یو نو اس ویری ویل. الحمدللہ میں زیادہ اس پہ ایکسپریسو نہیں ہونا چاہ رہا, بٹ شہباز صاحب کی جو ہے ماضی جو ہے, یا حمزہ صاحب کا, ہی از ناؤ دا چیف منسٹر, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, بٹ جو ہم کر سکتے تھے کنٹریبیوٹ ان اے ٹیم اینڈ لیڈ بائی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف, ہم نے 2 چیزیں انشور کی جی. ایک یہ تھا کہ سروس ڈیلیوری ایٹ دا ڈور اسٹیپ. نمبر 2 اسپیڈ آف ڈیلیوری, ہاؤ کوئکلی یو ڈو اٹ, کتنی جلدی آپ اس چیز کو ڈیلیور کرتے ہیں. اس میں یہ ہمارا ایک ہال مارک رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, جس کو پوری دنیا نے مانا. اور پھر ایسے نہیں لوگوں نے شہباز سپیڈ کہا اور پھر پنجاب سپیڈ کہا. وہ کیوں کہا؟ بیکاز یو ڈیڈ اٹ. آپ نے جو ٹاسک لیا اس کو الحمدللہ بیفور ٹائم مکمل بھی کیا, اور یہ انٹرنیشنلی نون ہے اور نیشنلی بھی نون ہے. سو یقین رکھیے جو بات کی گئی ہے اس کو عملی طور پر ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور جو آپ یہ فرما رہی ہیں ریلوے کالونیز, کینٹ کا ایریا, میں نے جو پہلے عرض کیا یہ سوسائٹیز, کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کوآرڈینیٹ ود دیم. ریلویز کو تو بہت حد تک ہم نے کور کر لیا ہوا ہے, آلموسٹ دے آر ان آر ایمبٹ. اور جو آپ کی ہیں دوسری سوسائٹیز, ان سے ہم وی آر کلوزلی ان کانٹیکٹ ود دیم. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. بیگز جو ہیں جی ہم انشاءاللہ آج سے ہم نے شروع کر دی ہیں جی, اسپیشلی جہاں پہ ہماری مویشی منڈیاں لگی ہیں, یہ بسم اللہ وہاں سے کی ہے. ٹوٹل اسٹرینتھ آف دا بیگز جیسے عرض کیا ہے 15 لاکھ ہے جی, اور ہماری کوشش یہ ہوگی اس میں سے 10 لاکھ چھوٹے بیگز ہیں اور 5 لاکھ بڑے اوفلز کے لیے بیگز ہیں. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بیفور, دیکھیے یہ ہوتا یہ کہ اس میں بڑا ہی آپ کو فائن ٹیون کرنا پڑتا ہے. زیادہ جلدی دے دیں بیگ تو وہ ایٹ ٹائمز مس یوز ہو جاتے ہیں. جس پرپز کے لیے آپ بیگ بنا رہے ہیں وہ بیگ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لوگ کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے کیمپس انشاءاللہ 2 دن میں لگ جائیں گے, ایٹ لیسٹ 2 days بفور عید, وچ از ہوپ فلی بائی تھرسڈے دے ول بی ان پلیس. اور ہمیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم یہ بیگس کی ڈسٹریبیوشن بھی وہاں سے کریں گے. ساتھ ہم نے یہ کیا جی کہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے ایٹ دا گراس روٹ لیول, وہ اس دفعہ ایک بہت فعال کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے. پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ اندر گلیوں میں محلوں میں جو چیزیں ہیں ان کو دیر سے اٹھتی ہیں یا وہ ہیپس نظر آتی رہتی ہیں, انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. بیکاز وہی جو آپ کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں گراس روٹ لیول پہ, وہی آپ کو دے آر یور میجر ٹیم جو آپ کو فورس کریں گے کہ ٹائملی وہاں سے لفٹنگ ہو, ٹائملی وہاں سے چیزیں اٹھائی جائیں. اور یہ بھی وہ انشور کریں گے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ پک اپس, کہ جی 25 پک اپس ہیں اس یونین کاؤنسل میں, تو دے ول انشور دوز 25 پک اپس آر ورکنگ اوور دیئر, وہاں کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ وہاں سے
لائشیں اٹھا رہے ہیں. سو ہم پوری اس میں کوشش ہوگی جی کہ ہم دیکھیے پچھلی مرتبہ ہمارے پاس تقریباً 600 کے قریب مشینز تھیں آپریشنل, 480 تھیں. اس دفعہ 1000 سے اوپر ہے, 1100 کے قریب ہے. سو یہ ہمارے جو انکریز ہے 480 سے 1100, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, آپ کے پاس نئی مشینز آئی ہیں, آپ انشاءاللہ یو آر بیٹر اکوپڈ, اور ود بیٹر کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ. مجھے امید ہے یہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آپ سب کی مدد سے, آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ جو آپ ہمیں ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں, اور ہمیں جیسے کمشنر صاحب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر پن پوائنٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی تو یو آر سرونگ اس, یو آر ٹیلنگ اس کہ ہمارے ریسورس وہاں پہ پہنچنا چاہیے جہاں پہ شاید نہیں پہنچ سکا, تو وہ آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اٹ از آلویز دیکھیے بڑا ایک فائن اس میں ڈفرنس ہے بٹوین اسی کو ہم پازیٹیولی لے کے آئیں یا اس کو ہم نیگیٹیولی اسی چیز کو نیگیٹیولی کر لیں. تو میری صرف گزارش افضال یہ ہوگی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس سارے ایٹیچیوڈ کو ان دا ہیلدی طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں, اور ہماری جتنی سروسز ہیں, ہماری جتنی مشینری ہے, ہماری مینجمنٹ ہے, وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں چلے اور لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جی افضال. بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑے تجربے کار آدمی ہیں. تو یہ آپ پلیز اس کو رکاوٹ نہیں ہے, یو کین اسٹارٹ آف, یہ پلیز آپ تو افضال کو میں سن لوں. افضال کچھ کہہ رہے ہیں جی. بہت شکریہ, بڑے 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 امپورٹنٹ ہمارے ساتھی ہیں. تجربے کار آدمی ہیں ماشاءاللہ, آپ سے بڑا مستفید ہوئے ہیں. ایکچولی دو خالص صاحب نے بات کی, شاہد صاحب نے بات کی, وہ قوم ہمیشہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو اپنے ملک کی اکانومی اور معیشت کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی وہ جو آپ نے لاہور بیس میں کمپنی بنی اور اس میں جو ترکی اور البراق سے جو ہمارے معاہدے ہوئے اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ جو معاہدے ہیں میرا ہیلتھ پیشمت ہمیں بھی ہوشیار میں ہوں گے کہ ڈور اسٹیپ پہ ڈلیوری کے حوالے سے, سروسز کے حوالے سے چند ماہ چلا, اس کے بعد نہیں چل سکا. ابھی کمپنی جو ہے 200 ارب روپے کی مقروض ہو چکی ہے اس ٹائم تک. تو سر خالد صاحب میں آپ بات کیا کہ جو کمپنی 2 ارب روپے کی مقروض ہے اس کمپنی کا مستقبل کیا ہوگا, اور دوسری بات ہے کہ $19 پر ٹن کے حوالے سے ہم نے وہ معاہدہ کیا, اور اس میں آپ امتحان دینا دیں 95% نمبر ملیں گے. تو اس میں بے شمار فلاس تھے. میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ آپ کے بعد کیپٹن عثمان صاحب نے, میڈم رافع صاحب نے, غفران صاحب ماشاءاللہ ایک نیا اضافہ ہوا ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا 2-3 سالوں میں, ہم نے دیکھا بھی. اور البراق سے بعد جو ہے جو کرائسس آئے وہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ کیا. میگل صاحب یہاں نہیں ہے لیکن ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ آپ دوبارہ دینے جا رہے ہیں تو جو پچھلی غلطیاں ہو چکی تھی, ٹھیک ہے قطر پہلے دفعہ معاہدہ کیا تھا, لیکن اس کو مد نظر رکھیں کہ 200 ارب کا مقروض ہے, یا تو ان کے سبسڈی لے دیں یا کمپنی کو اسٹینڈ کر لیں. جی افضال بہت آپ نے اچھی بات, لیکن ایک میں سب کے لیے ایک عرض کر دوں, دس کوڈ بی انفارمیشن فار ایوری بڈی. یہ ایک مس نارمر ہے کہ جناب شاید جب وہ لوگ کام کر رہے تھے تو ہم زیادہ پے کر رہے تھے. میں آپ کو ایک زمینی حقیقت بتا رہا ہوں. فیکٹ آف دا میٹر از دس, اور اس کو نوٹ فرما لیجئے گا کہ جب وہ نہیں تھے اور جو پچھلے 3.25 سال گزرے ہیں, میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا بھی الحمدللہ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ پوری بات جب تک پتہ نہ ہو میں بات کرتا نہیں ہوں. الحمدللہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو آپ نے کم پے کیا تھا ان کو, اس دور میں زیادہ پے کرنا پڑ گیا, اور جو نیٹ رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. لاہور کے شہری, میرے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں, کسی شہری سے پوچھ لیجئے پچھلے 3.25 سال میں 3.5 سال میں کیا رزلٹ ملا ان کو, کیا ہوا, کون سا کارنر ایسا تھا جہاں پہ ویسٹ کی آپ کو ڈھیریاں نظر نہیں آتی تھی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کے فائنینشیل انالیسس دیکھیں تو یو پیڈ مور, آپ زیادہ پے کرنا پڑ گیا آپ کو. سو اس لیے میں اس میں زیادہ اس لیے گہرائی میں نہیں جاتا کہ دوسری طرف بھی ہمارے دیکھیے کسی بھی ڈبیٹ میں جو بیسک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بینیفٹ کس کا ہے. ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ لاہور کے شہری کو صاف ماحول ملنا چاہیے, یہاں کا شہر لاہور شہر صاف ہونا چاہیے. ہمارا یہ آبجیکٹو ہے.
ہم نے اس کو اچیو کرنا انشاءاللہ. دیکھیے ٹو ارر از ہیومن, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. یو شوڈ ریپیٹ یور مسٹیکس, آپ نے درست فرمایا ہے. وہ فار اینی تھنگ بیسٹ ان دا ورلڈ جو ہے اس میں بھی جب وہ سمجھنا یہ شروع کر دے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس سے اور امپروو کر سکتے ہیں, دیر از آلویز اے اسپیس فار امپروومنٹ, آپ قبر تک سیکھتے ہیں. سو اس لیے ہم سیکھیں گے, ہم اور اس سے بہتر کریں گے انشاءاللہ, اور بہتری آئے گی ہمارے سارے سسٹم میں, اور آپ کی موجودگی میں اور آپ کی اسسٹنس کے ساتھ, آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ, آپ کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ. وی وانٹ یور انفارمیشن, وی وانٹ یور انپٹ. یہ بڑی پازیٹیو اور ہیلدی انپٹ ہے جو آپ سب سے آتی ہے. آپ کا ہاتھ عوام کے پلس پہ ہوتا ہے. جو آپ فیڈ بیک دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ فرام دا پبلک آتی ہے. سو یو آر ویری ویری کروشل, اینڈ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ آپ کا رول ہے. تو خدا کے لیے اس رول کو پازیٹیولی ادا کرتے رہیے, ہمیں سرو کرتے رہیے, ہمیں گائیڈ کرتے رہیے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ, کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو بیسٹ پاسبل طریقے سے ہم ویل یوز دیم فار دا بیٹرمنٹ آف دا پبلک انشاءاللہ. جی بیٹا ایک منٹ میں ایک کی تعداد میں کافی اضافہ کیا گیا, تو یہ آپ نے نظر نہیں آتا, تو وہ بتا دیجیے کہ کہاں لگتا ہے. بیٹا اس کو یہ بند کر دیں, میں آپ کو بتاؤں چونا کہاں لگتا ہے, اسے بند. میری گزارش یہ ہے, میں نے دیکھیں ام فروا میری بچیوں کی طرح ہے, شی نوز ویری ویل. میں نے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں کیا, میں نے یہ صرف یہ بات کہی تھی کہ آپ جانتی ہیں ہمیں بڑی اچھی طرح, تو اگر کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ وزن ہوگا. تو اگر ہم نے کہا ہے کہ یوز ہوگا تو یوز ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ماضی کی باتیں چھوڑ دیں, آپ پریزنٹ کی بات کریں, جو ہوگا وہ صحیح طرح ہوگا انشاءاللہ. جی عمران, جی آپ. سارے لوگ یہی بات کی طرف آ رہے ہیں. کمشنر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ پودا لگا دینا چاہیے, اور پودا پھلتا پھولتا رہتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے. اور آپ نے 2012 میں یہ پودا تو لگا دیا, اب پودا پانی زیادہ مانگتا ہے, اس کو آپ اتھارٹی کی طرف کیوں نہیں لے کر جا رہے, اس کو بناتے ہیں. بلڈنگ کیپیسٹی تو آپ ہر سال کر لیں گے, اس کو اتھارٹی بنائیں, تمام اضلاع میں آپ کے, اب وہ بڑا کام ہو جائے گا. اور اس میں ریونیو جنریشن جو ہے, پورا ٹیکس آپ لگائیں گے, شور پڑ جائے گا, سیاسی مول پیدا ہو جائے گا. اس کی ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہے, اور بہت اچھا آپ کا ایک بہت بڑا یہ محکمہ ہے لاہور بیسمنٹ کمپنی کا. اکثر میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا, ادھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ پورا کمپنی نہیں, ATM کمپنی ہے. تو یہ آپ کے پاس کمپنی ہے, آپ اس کو آؤٹ سورس بھی کرنے جا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ پاکستان میں ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح فرما کے پاس کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورت آ رہی ہے کہ ہم 10 سال گزر گئے ہیں, اس کے اوپر تجربے پہ تجربہ کر رہے ہیں. ہر سال یہ صفائی ہونی ہے, اور تمام لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ہی کام کرنا ہے. مگر مقصد یہ ہے کہ لاہور شہر میں جب کوئی بھی کمپنی کہیں پہ بھی ورکر ہڑتال کرتے ہیں, تو یہاں پہ کوڑے کے ڈھیر نہیں دیکھے ہیں, بلکہ سڑکیں بند ہوتی ہوئی دیکھی ہیں 2019-20 میں. تو یہ اس کو اتھارٹی کا بنایا. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں اس کو ہم نے, جیسے میں نے پہلے کہا, کیپیسٹی بلڈنگ ہماری ہونی چاہیے, وی نیڈ ٹو ہیو پراپر کیپیسٹی بلڈنگ. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم کو اس کا تسلسل نہ چلنے دیں, اس کو بریکس لگا دیں مڈ وے, تو جو آپ آبجیکٹو اس کا چاہتے ہیں وہ حل نہیں, وہ ملتا نہیں. انفارچونیٹلی یہ آپ نے اس کو, جب میں نے کہا کہ ڈس اون کر دیا آنے والے رجیم نے, وہ یہی سمجھتے رہے ہمارے مخالف ہیں کیونکہ یہ پرانوں نے بنایا تھا, اور یہ بھول گئے. اور پھر بھی دیکھیے ساری چیز کوششوں کے باوجود سے ختم نہیں کر سکے. یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی, یہ ایک اینٹی تھی جو ڈیلیور کر رہی تھی, یہ انہیں معلوم تھا, دے ایکسیپٹڈ دیٹ. بٹ اسے اپنے مخالف سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ایک سسٹم چلا تھا اس کو ڈسٹرپٹ کر دیا. اور کاش جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس طرف موو کرتے کہ اس کو اور امپاور کرتے, اس کے لیے اس کو ہم اتھارٹی کے راستے پہ جاتے, اور اس کے لیے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ہم اور معاون ثابت ہوتے. انفارچونیٹلی دیٹ نیور ہیپنڈ. ہم راستے میں رک گئے.
اور ہمیں پھر آج جب ہم آپ کے میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ہمیں پھر اسکریچ سے شروع کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں پھر ایک نیا سسٹم ری افرم کر کے ان ایس او پیز کو واپس پھر سے نئی بنا کے پھر سے اس کو آگے ہمیں چلنا پڑ رہا ہے. سو یہ میری گزارش یہی ہے سب سے کہ خدا را جو بھی اچھی چیز کسی نے بھی کی ہو, اس اچھی چیز کو آگے چلتے رہنا چاہیے, اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے تاکہ وہ ڈیولپ ہوتا رہے اور وہ آگے گرو کرے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت دس از ریئلی the main issue which should have been done, but وہ نہیں ہوا. جی آپ میں نے آپ سے جواب مانگے کہ کب بنائیں. دیکھیے اب میں نے تو کہا کہ تسلسل ہی ختم ہو گیا, پہلے پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں. وہ جہاں جس لیول پہ پہنچے تھے, جہاں سے آگے اس کو اتھارٹی بن جانا چاہیے تھا, اس سے پھر واپس آ گئی ہے. اب پھر وی آر اگین ٹرائنگ ٹو آرگنائز دا کمپنی. جی 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 پلیز عمران سے بند کر دیں گے پلیز. پہلے بھی کیا ہوگا اتھارٹی نہیں بنا رہی, مسٹر میڈیا کی کمپنی ہے, اتھارٹی نہیں ہے. اچھا تھینک یو بھیا. اچھا فیض صاحب پہلے بھی آپ نے بھی بات کی, کافی دوستوں نے بھی کافی باتیں کی ہے WMC بنی اور واقعتاً شہر میں کوئی تبدیلی آئی, تھوڑی سی کاسٹ دینی پڑی. اور یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ ان کو باہر نکالنے کے بعد زیادہ خرچ ہوا. یہ چند لوگوں کو معلوم, مجھے میرے علم میں, اور وہ ایسا خرچ ہوا کہ سمجھ نہیں آئی. اچھا اب کوشچن میرا یہ کہ ہر ادارے کی ہر ایک فورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے ساتھ آپ کچرے کی لڑائی لڑ رہے ہیں, کچرا صاف کر رہے ہیں روزانہ, آپ کی خلاف سوشل میڈیا پہ چینل پہ بھی آ رہا ہے کہ یہ, تو آپ کی فورس سینٹری ورکر ہے, سب کی باتیں ہو گئی, فنڈس کی بھی باتیں ہو گئی, چونے کی بات ہو گئی. حالانکہ میرے فاضل دوستوں کے پاس بھی چونا سب سے سستی چیز ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو کافی ایکسپینسو ہے وہ نظر نہیں آتی, جن کا بارے میں کہا جاتا ہے یہ آپ کے لیے اور میڈم کے لیے, کمشنر صاحب کے لیے میں بتا دوں. تو جو سینٹری ورکر ہے اس کے لیے کیا کیا, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا کیا ہے, ابھی تک کوئی میں نے بات نہیں سنی اس کی. ایک منٹ میری بات ہوئی. جی 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 بالکل. دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے بڑے بہترین میرے دوست ہیں سارے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کبھی اس سینٹری ورکر کو اس دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کام لے رہے ہوں, اس سینٹری ورکر نے جو یونیفارم پہنا ہے وہ کب اس نے اس کو لے کر دیا گیا تھا, وہ کس موسم کا ہے, یہ کوشچن چاہیے. اس کو کب ملا تھا, اس کو گرمی کا فرق پتہ ہے کہ اس کو یہاں سے سی ایم صاحب نے گزرنا, ان کو یونیفارم پہنا کے ان سے دھوپ میں کام کروایا جائے, اور وہ سردیوں کا یونیفارم. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سٹریٹ کی بات میں دیکھیں, میں آپ تھوڑا سے بعد میں تشریف لائے. میں نے پہلے عرض کی کہ ہم نے جو پہلی ہماری بورڈ میٹنگ ہوئی ہے اس میں مین ایجنڈا آئٹم جو تھا ہمارا وہ یہ تھا ٹو پرووائڈ پراپر ٹوٹل ہیلتھ کور ٹو آر سینٹری ورکر. یہ ہمارا مین ایجنڈا پوائنٹ تھا. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے لیے تو ہمارا سینٹری ورکر از ایوری تھنگ. ہمارے لیے تو وہ یقین جانیے, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں, بٹ میں نے تو الحمدللہ میں کوئی یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں کر رہا, بٹ میرے لیے سب سے زیادہ مقدم ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں. اور میں عید کے دنوں میں پچھلے 10 سال جو لوگ سارے جانتے ہیں, جب تھے ہم تو شاید ہی کوئی عید ہم نے گھر پہ تو کوئی نہیں گزاری, فیلڈ میں اور ان سینیٹری ورکرز کے ساتھ ہی تھے. اور شاید وہی ایک وجہ ہے کہ جب ہمارا یہ ٹرن اوور ہوا اور چینج اوور ہوا تو وہی ورکر جو اندر تھا باہر نہیں آتا تھا, آپ نے بھی نوٹ کیا, سارے لاہوریوں نے نوٹ کیا کہ والنٹیرلی دے کیم آؤٹ ٹو ورک. انہیں فیل ہوا کہ یار یہ ہمیں جاننے والے, ہمیں پہچاننے والے, ہمارے ساتھ پیار کرنے والے شاید لوگ آئے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ نکل کے کام کرنا چاہیے. دے ڈیڈ اٹ, اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. اور سینیٹری ورکر ہمارے لیے ایک بنیادی ہماری میں سمجھتا ہوں ایک ایسی اکائی ہے جو انتہائی قیمتی اکائی ہے. بہت شکریہ. وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم. ہاں بالکل. دیکھیں اس کے صرف آخری بات بطور ہماری خواہش یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کہ بطور انسان جیسے واسا میں انہوں نے یونیفارم ان کا مینٹین رکھا ہوا ہے, اس طرح اس کا بھی فوری طور پہ آپ کوئی آرڈر کریں گا؟ بالکل انشاءاللہ وی ڈن دیٹ. لیکن ہم آپ فرما رہے ہیں اس کو ہم فردر کرتے ہیں. یہ اب ہو گیا جی. میں صرف میں ایک عرض کر دوں
جی میرا امپورٹنٹ سوال ہے جی جی بھائی صاحب، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو ہے بہت سا گندگی وغیرہ آپ لوگوں نے اٹھائی اور دوبارہ سسٹم کو دوبارہ شروع کیا. اگر ایئرپورٹ کی طرف آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی جہاز کے اندر جو ہے وہ پرندے ٹکرا رہے ہیں, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو علائشیں ہیں, جو دوسری چیزیں وہاں پر پھینکی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے اب کوئی بڑا حادثہ جب تک رونما نہیں ہوگا اس وقت تک گورنمنٹ نہیں جاگے گی. اب پی ایچ والے اپنی طرف سے بہت کچھ کر رہے ہیں, سول ایویشن اتھارٹی بھی کر رہی ہے, تو اب یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ واقعی علائشوں کو سنبھالیں گے, ان کو کہیں نہ کہیں لے کے جائیں گے, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان علائشوں کو وہاں ڈالیں گے, تو اس کے لیے کوئی ایسا کنٹرول کیا جائے تاکہ پی آئی اے کے ایئرپورٹ پر وہاں نہ جائیں جس سے کوئی بڑا حادثہ کسی بھی جہاز کے ساتھ. بہت آپ نے صحیح وقت پہ اور صحیح سوال کیا ہے. ریسنٹلی سعد رفیق صاحب ہمارے بھائی ہیں, منسٹر ہیں, وہ فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ لی ہے, ہم نے ان ہاؤس ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس ایشو پہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ ضرور ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت اچھا کیا, کسی اور نے اچھا نہیں کیا, لیکن یہ ضرور آپ کو ایک تسلی دیتا ہوں کہ اس میں الحمدللہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کو باقاعدہ شاباش دی گئی آن دیئر ورکنگ, آن دیئر بیٹر ورکنگ. جو آپ فرما رہے ہیں, اب ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کمشنر صاحب اور باقی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوآرڈینیٹ کریں باقیوں کے ساتھ بھی, تو دیکھیں وہ بھی لاہور کے حصہ ہیں. وہاں پہ بھی جیسے آپ نے فرمایا ایک واقعہ خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں تو وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے نا جی, انسانی جان بہت قیمتی ہے. سو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ لیپسز ہوئے ہیں, جس سیکٹر سے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کیا جائے تاکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو اور کلیکٹیو طریقے سے ہم اس کو, بٹ اس میں کام ہو رہا ہے. یہ آلریڈی ریسنٹلی ابھی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس پہ باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے اسی ایشو پہ, ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. میں سر اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا, یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے, اس میں بھی جو کل ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے, جو کنٹونمنٹ کے اور ریلوے کے ایریاز ہیں, وہاں پہ ون ٹائم ہم LWMC سے کلیننس کریں, وہی کہا ہم کریں گے, ایک دفعہ ہم ان کو کلین کر کے دے دیں گے تاکہ وہ دوبارہ پھر اپنا سسٹم کے بعد اس کو ریوائیو کریں. نہیں, عید سے پہلے بھی انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایشو تو روزانہ کی بنیاد پر فیس کر رہے ہیں, یہ عید سے تعلق نہیں رکھتا. یہ برڈ ہیزرڈ والا جو معاملہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے ڈیلی بیسس بن سکتا ہے, اس کے اوپر ہم ہنگامی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 دن میں ہم ایریا ان کو کلیئر کر دیں گے, اور پھر سبسیکوینٹلی وہ اپنے ایریاز کی صفائی کریں گے. میں جی اس سے اب آئی وڈ جسٹ ریکویسٹ ایوری بڈی, کیونکہ یہ آپ جو 2 لوگ میں یہ بھی کھا لیجئے, میں صرف گزارش فائنلی یہی کروں گا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جی. کسی کوئی ایک فرد کہے یا کوئی ایک ایجنسی کہے کہ ہم کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کو مل جل کر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, اور جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت میجر ہے, اور آپ ہی لوگوں تک پیغام پہنچانے والے ہیں. آپ ہمارے پیغمبر ہیں, آپ ہمارے میسج کو آگے پہنچانے والے ہیں, اور آپ اٹ ورکس ادر ویز آلسو کہ آپ پبلک کا میسج بھی ہم تک پہنچاتے ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو میری صرف گزارش یہ ہوگی, میں کلوزنگ نوٹ اس پہ کہوں گا کہ اس میں اس مرتبہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں, ہمیشہ یو آر دیئر ٹو کنٹریبیوٹ. اس مرتبہ اسے ایک مثالی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بنایا جائے, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. ہماری جو ٹیم ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک مثالی صفائی لاہور کے شہریوں کو دے گی انڈر دا لیڈرشپ آف محمد شہباز شریف اینڈ حمدہ شہباز. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت مہربانی. بسم اللہ کریں جی. سر میں نے